اللہ تعالیٰ نے جو کتاب مبین نورانی کتاب عطا فرمائی، جن لوگوں کو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، مسلمین، منافقین، کافرین، سب مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا کرنے کے لیے نورانی کتاب، عظیم الشان کتاب ان لوگوں کو عطا فرمائی کہ اللہ نے لوگوں میں سے جن جن کا انتخاب کیا، جن جن کو چنا، ان کو اپنی کتاب عطا فرمائی۔ ہر کسی کو یہ نصیب میں نہ ملی۔ یہ بات واضح ہے، ابو جہل، ابو لہب نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، گھر کے پاس بھی رہتے ہیں، مگر کتاب انہیں عطا نہیں ہوئی۔ کتاب جو عطا کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، اور اسے بھی ملی جو حبشہ کا رہنے والا حضرت بلال ہے، فارس کے رہنے والے حضرت سلمان ہیں۔ دور سے آئے ہوئے لوگوں کو تو یہ نصیب ہوا، مگر قریب والوں کو نہ ملی۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب ملنا، کتاب کو سمجھنا، کتاب پر عمل کرنا، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں، بلکہ اللہ لوگوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، انتخاب کیے ہوئے اور منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، جن کو اب یہ کتاب ملی وہ اس کتاب کے جانشین بنے، اس کتاب کے وارث بنے۔ قرآن مجید ہمیں ملا، یہود کو نہیں ملا، عیسائیوں کو نہیں ملا، یہ قرآن مجید بدھ مت کو نہیں ملا، یہ قرآن مجید ہندوؤں کو نہیں ملا، یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کو عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس قرآن کے جانشین، اس کتاب کے وارث اللہ کی بارگاہ سے اس وقت چنیدہ لوگ الحمدللہ ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے خطہ ارض میں سے، اس زمین میں سے ہم مسلمانوں کو اپنی اس بے عیب اور لا ریب کتاب کا وارث بنایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جنہیں ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کے بھی مختلف گروہ ہیں، ان کی بھی اہلیت، معیار، سمجھنا، عمل کرنا، دور رہنا، خیر و بھلائی والے کام کرنا، شر کی طرف راغب رہنا، اس اعتبار سے بھی اس امت کی 3 طرح کے گروپ ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا گیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ جنہیں ہم نے لوگوں میں سے چنا تھا اور چن کر اپنی یہ کتاب عطا کی تھی، انہی میں سے ہی جن کو کتاب ملی، قرآن ملا، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے یہ کتاب جن تک پہنچی، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ظالم ہوئے، لنفسه، اپنی جانوں کے۔ کتاب بھی مل گئی، کتاب ہدایت ہاتھ میں ہے، نورانی کتاب بھی ہے، ایمانی کتاب بھی ہے، بے عیب کتاب بھی ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظالم لنفسہ، وہ کتاب ملنے کے باوجود بھی ایک گروہ ایسا ہوا جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، انہیں وہی لوگ جنہیں کتاب عطا فرمائی انہی میں سے ایک وہ ہے مقتصد، جو درمیانے لیول میں ہے، ظالم نہیں اور زیادہ بھلائیوں میں بڑھنے والا بھی نہیں، بلکہ درمیانے انداز میں وہ کتاب لے کر چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے تیسرا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیے جانے والے حکم سے، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے احکام سے وہ نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ نیکیوں میں بڑھ جانا فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب کتاب اس وقت امت کو ملی، اب امت میں سے ہر ایک جس کونے میں بھی یہ امتی آباد ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آج میں نے تہیہ کیا ہے
کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کہ پھر ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. ادھر سے آئیں گے آپ روکیں گے، ادھر سے آئیں گے آپ روکیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ بعد میں دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، جمعہ کے بعد دے دینا. ایک وہ جو ظالم بنے وہ بھی صاحب کتاب ہے، وہ بھی کتاب والے ہیں، اور ایک وہ جو مقتصد ہیں، درمیانے لیول والے ہیں. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، میری طرف وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک وہ جو نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں. ہر تینوں کے پاس کتاب ہے. امت کی وہ جماعت، امت کے وہ افراد جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ ظالم ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے. اور فرمایا کہ وہ جو درمیانے لیول والے ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے. اور جو نیکیوں میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس بھی کتاب ہے. آپ دیکھ لیجئے، ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں اگر ہم تحقیق کریں، امت کے یہی 3 گروہ نظر آئیں گے. ایک وہ ہوں گے روزہ رکھنے نہ رکھنے، نیکیاں کرنے نہ کرنے، خیر کے کام کرنے، شر کی طرف ملوث ہونے، اور شر کی. بابا جی تو سیدھا اعتکاف بیٹھے ہو، پہلے نہ دے. ہاں آپ نے پہلے کیوں نہیں دیے؟ تشریف رکھیں. آپ تو مجھے پہلے دیتے جب میں شروع کر رہا تھا، ایسے نا. اچھا جی، جزاک اللہ خیر. دعا بھی تو دے دینا. تو کتنے گروہ ہیں؟ 3. جنہیں کتاب ملی ان میں سے ایک ظالم ہے. دیکھ لیجئے ظالم کون ہے. اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں، ظالم کے کئی طرح کے اعمال اور افعال ہیں. ماہ رمضان میں وہ شخص جس نے ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو، ماہ رمضان کے ایام پا کر، راتیں پا کر ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک رات کی تراویح بھی نہیں پڑھی، مسجد کا کبھی رخ بھی نہیں دیکھا. دعوت دی جائے روزہ رکھیں، اللہ نے بہت دیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. دعوت دے دیں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. بچوں کی فکر ہے جی، دعوت دے دیں کہ مسجد کی طرف رخ کر لیں، گھر کے کام کاج سے ویلا نہیں. ایسی ایسی سوچ ذہن میں بنا رکھی ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کتاب کو تو وہ مانتا ہے، قرآن کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، مانتا ہے کہ قرآن برحق کتاب ہے. مگر ظالم اتنا کہ رمضان کے دن پا کر روزہ نہ رکھے، رمضان کی راتیں پا کر تراویح نہ پڑھے، رمضان کے ایام پا کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر روئے نہیں. اس سے بڑا بدبخت کون ہو کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے منبر پر چڑھ رہے تھے اور زبان عطر سے کہا آمین، اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا تو کسی نے نہیں مانگی، آپ نے ایسے آمین کہا، بتاؤ وہ کون ہے دعا کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس وقت جبریل دعا کر رہا تھا، میں اس کی دعا پہ آمین کر رہا تھا. سوچئے گا کہ وہ جبرائیل جو سید الملائکہ اور اللہ کا مقرب فرشتہ جو دعا کر رہا اور اس کی دعا پر تاجدار انبیاء سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی. وہ کتنا بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے جس نے رمضان کو تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا. سوچئے کہ اس سے بڑا ظالم ہے کون؟ وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. اتنا ظلم کہ نہ روزے کی فکر، نہ تراویح کی فکر، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی فکر، نہ مسجد کی فکر، نہ نماز کے فرائض کی فکر، بس پیٹ کی فکر ہے. صبح اٹھا تب بھی جاب، شام کو آیا تب بھی کھانا، صبح اٹھا تب کھا پی نہا کر بس چلا گیا. نہیں فکر کسی بات کی کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا. اس سے بڑا ظالم کون؟ اور دوسرا وہ بھی کتنا بڑا ظالم ہے جس نے بہن کی وراثت پہ ڈاکہ ڈالا اور زمین ہڑپ کر رہا ہے. عید کے موقع پر 5000 کا گفٹ بھیج دیتا ہے اور دل اتنا خوش ہے کہ میں نے بھی بہن کو عیدی بھیجی ہے، میں نے بھی بہن کو 5000 کا گفٹ بھیجا ہے. ارے تو اس سے تو بڑا ظالم ہی کوئی نہیں کہ جب تو اپنی ہی بہنوں کی وراثتی زمین پر حق مار کر بیٹھ گیا سانپ کی طرح اور ان کو نگل کر بیٹھا ہوا ہے. تیرے ہی پاس تو یہ کتاب تھی اور یہ کتاب تجھے کہہ رہی تھی جہاں وراثت کا تو حقدار ہے وہی وراثت کی حقدار تیری بہن بھی ہے. بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ماں
اس کی حاجت مند ہے کہ وہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر میری خدمت کرے، میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئے، میرے لیے کھانا لے کر آئے، میرے لیے دوائیاں لے کر آئے۔ مگر ان اولاد سے بڑا ظالم سوچئے کون ہوگا جو راتوں کو اپنے محلے کے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ تو لگائے مگر ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی دکھڑا نہ بانٹے۔ بھلا بتاؤ ایسے بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب ہدایت بھی ہو، جس کے پاس کتاب قرآن عظیم جیسی کتاب بھی ہو، اس کے باوجود بھی نہ ماں کی خدمت کر رہا ہے نہ باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ بھلا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کا مال حرام لوٹ لوٹ کر کھا کر اور آخری ایام 10 دن کے اعتکاف مدینہ المنورہ میں جا کر بیٹھ جائے؟ آخر اس سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ 11 مہینے لوگوں کا مال لوٹ کر کھاتا رہا اور آخری دن 10 دن کا اعتکاف بیٹھ جائے۔ بھلا سوچئے، رب خود فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے کتاب تو دی تھی مگر ان لوگوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، لوگوں کا مال لوٹ کر کھا گئے۔ اور وہی کہ کبھی عمرہ کو چلے، کبھی اعتکاف کو چلے، کبھی مکہ اور مدینہ کی زیارت کو چلے، پورے 11 مہینے مجرا کرواتے رہے، پورے 11 مہینے لوگوں کے سامنے بے حیائی والے کام کرتے رہے، اور ماہ رمضان میں آنکھیں تھوڑی سی نیچی کر لی، اگلے 11 مہینے پھر وہی کام۔ سوچئے بڑا، اس سے بڑا دھوکے باز اور ظالم کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ رب خود فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے ان کو اپنی کتاب دی تھی، اپنی کتاب کا وارث بنایا تھا کہ ہماری کتاب کے تم وارث ہو۔ ایک ایک بندہ ہم میں سے اس کتاب کا وارث ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اس کتاب کا وارث ہے۔ جب اس کتاب کا وارث بن گیا تو پھر کس نے کہا تھا اس کو کہ مارکیٹ میں بیٹھ کر سود کھاتا رہے اور سود کھا کھا کر تیرا پیٹ بڑا ہو جائے اور اولاد کو کھلاتا رہے، پوری زندگی کھاتا رہے اور آخر کار ایک مرتبہ تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر دل کو تسلی دیتا رہے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کتاب عظیم ہو، جس کے پاس نورانی کتاب ہو، پھر بھی مارکیٹ میں بیٹھ کر سود کا کاروبار کرے، پھر بھی مجرے کرے، پھر بھی روزے کو چھوڑ دے، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کرے؟ رب خود فرما رکھا گئے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے کتاب تو دی تھی مگر انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ آج سوچئے گا، کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے تراویح کی صورت میں بھی سنا، اپنی زبان سے بھی یہ قرآن پڑھتے گئے اور قرآن پڑھ رہے ہوتے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ہم خود پڑھ رہے ہوتے یمحق اللہ الربا، ہم تلاوت کر رہے ہوتے واقیموا الصلاۃ، ہم تلاوت کر رہے ہوتے وآتوا الزکاۃ۔ بھلا اس سے بڑا بھی ظالم کوئی ہو سکتا ہے جس نے 100 پر 2.5 روپے زکوٰۃ تو نہ دی مگر 100 پر 30 روپے 22 روپے لوڈ کرانے پر ٹیکس تو دے چکا ہے؟ وہ جو ٹیکس دینے کے لیے تو تیار تھا مگر 2.5 روپے دینے کے لیے زکوٰۃ کے لیے تیار نہ تھا۔ سوچئے اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ اور اس سے بڑا کوئی ظالم ہے اس کائنات میں جو مہینے کا اپنے ہی نیٹ کا لوڈ ہزاروں میں کرائے اور فطرانے کے موقع پر پوچھتا رہے کشمش کا ریٹ زیادہ، کھجور کا ریٹ زیادہ، فلان چیز کا ریٹ زیادہ، بتاؤ گندم کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ نے تجھے مال اتنا دیا کہ تیرا فطرانہ بنتا تھا کشمش کے اعتبار سے، تیرا فطرانہ بنتا تھا کھجور کی قیمت کے اعتبار سے، تیرا فطرانہ بنتا تھا جو کے اعتبار سے۔ ارے تجھ سے بڑا ظالم کوئی ہے کہ جب تو اپنے نیٹ کے پیسے بھی ادا کرے، ماہانہ کیبل کے پیسے بھی ادا کرے، سال میں ایک مرتبہ فطرانہ دینے کی باری ہے تو پھر پوچھتا پھرے 2 کلو 2.25 کلو 300 350۔ ارے دل کھول کر دیتا، جہاں کیبل کے 300 دینے کے لیے تیار تھا، جہاں رقص کے لیے عورتوں کو پر پیسے پھینکنے کے لیے تیار تھا، جہاں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے شادی ہال بک کرنے کے لیے لاکھوں کے ایڈوانس دے کر آتا ہے، جہاں ڈھول کی تھاپ پر تو ہزاروں کے ڈال دیتا ہے، بھنگڑا ڈالنے پر ایک جیسے کپڑے پہننے کے لیے بھتیجوں کو بھی لا کر دے دیے، بھانجوں کو بھی لا کر دے دیے، ہر کسی کو ایک جیسا سوٹ پہنایا اور کہا کہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالو، بوڑھا کھڑا ہو گیا پیسے اچھال کر ڈال رہا ہے۔ آج وہ مجھ سے آ کر پوچھے اور آپ سے آ کر پوچھے یار 300 فطرانہ زیادہ نہیں بن گیا، 350 فطرانہ زیادہ نہیں بن گیا؟ بتاؤ اس سے بڑا ظالم کوئی ہے جو ڈھول کی تھاپ پر تو ہزاروں اڑا دے، جو رقصیں اور اداکاروں پر تو ہزاریں اڑا دے، کیبل کے نام پر تو ہر مہینے بھتہ دیتا رہے، ٹیکس کے نام پر 100 کے پیچھے 30 روپے دیتا رہے، وہ بھی آ کر آج پوچھ رہے کہ بتاؤ فطرانہ کتنا دینا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے اپنی پاکٹ سے نکال دیتے اور یہی کہتے کہ رب آج موقع دے دیا فطرانہ دینے کا، آج پوچھوں گا نہیں، جو میرا دل کہے گا اپنی استطاعت کے مطابق جو کے مطابق بھی دوں گا، اپنی استطاعت کے مطابق کشمش کے مطابق بھی دوں گا، اپنی اطاعت کے مطابق آٹے کی قیمت کے برابر بھی دوں گا، اپنی اطاعت کے مطابق گندم کی قیمت کے مطابق بھی دوں گا کہ یار
رب نے کتاب بھی دی، پھر بھی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کر بیٹھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ میں اپنی زبان سے قرآن پاک اٹھا کر پڑھ تو رہا ہوں، پارہ تلاوت کر رہا ہوں، دوسرے پارے کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور رب کی کتاب مجھے کہہ رہی تھی، میں تلاوت کر رہا تھا صبح کے وقت، اللہ خود فرما رہا تھا اے مسلمان تیرے اوپر روزے فرض کیے گئے، مگر میں تلاوت تو کر رہا ہوں مگر روزے نہیں رکھ رہا، میں تلاوت تو کر رہا ہوں واقیم الصلاۃ مگر نماز نہیں پڑھ رہا، میں تلاوت تو کر رہا ہوں ولا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا، میں پھر بھی ماں باپ کو ڈانٹ رہا ہوں، میں تلاوت تو کر رہا ہوں، میرا رب فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، میں پھر بھی بے حیائی والے کام کر رہا ہوں، میں تلاوت تو کر رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھانا، میں پھر بھی بھتیجوں کی زمین جو یتیم ہو گئے ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، میرا رب خود فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، زمینیں بانٹنا تو رب کے قرآن کے فیصلے کے مطابق بانٹنا، مگر میں اپنی مرضی سے بانٹتا جا رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے جب زمین سے کچھ تمہاری پیداوار پیدا ہو تو اس میں سے عشر نکالنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی عمل نہیں کر رہا، بتاؤ مجھ سے بڑا ظالم کائنات میں کون ہے؟ میں اللہ کا کلام تو پڑھوں، تلاوت تو کروں، مگر میں اس پہ عمل نہ کروں، بتاؤ پھر مجھ سے بڑا ظالم ہے کون؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، رب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب دی، اور وہ جو جنہیں کتاب دی ہے وہ کتاب کے وارث ہیں۔ سورہ فاطر فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، ہم نے ان کتاب کا وارث بنایا، لوگ چومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، وارث جو ہیں کوئی اس کو پھاڑ کر تو دکھائے، وارث جو ہیں کوئی اس کو آگ لگا کر تو دکھائے، وارث جو ہیں نہیں لگانے دیں گے، پھینکے نہیں پھینکنے دیں گے، پھینکے گا آنکھیں دکھائیں گے کفارہ دو، یار یہاں آنکھیں دکھا رہا ہے، وہاں جب سود کھاتا ہے، وہاں جب نماز چھوڑتا ہے، وہاں جب لوگوں کا مال لوٹتا ہے، جب بہن کی وراثت پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں، بتاؤ پھر ہم سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ رب خود فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ان میں سے ایک وہ ہے جو ظالم ہیں، اور بڑا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، بہت ظلم کرتے ہیں۔ 11 مہینے ٹی وی پر بیٹھ کر وہی اداکارائیں، وہی رقصائیں، وہی مجرے کرنے والی 1 مہینہ دوپٹہ پہن لیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ولیت اللہ بن گئی، شاید کہ یہ اللہ کی مقرب بندی بن گئی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ رب خود پہلے فرما رکھا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے اس امت کا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، جو درمیانے لیول والے گئے روزے، ایک وہ جس نے روزہ بھی چھوڑ دیا، تراویح بھی چھوڑ دی، نمازیں بھی چھوڑ دی، ماں باپ کی خدمت بھی چھوڑ دی، ماہ رمضان میں سود کا کاروبار بھی چلتا رہا، وہ ظالم ہی ظالم ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر میں حدیث ہے، اور میں کل قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی، میری امت کے وہ لوگ جو کتاب کے وارث تو بنے تھے، جانشین تو بنے تھے، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیسے عمل نہیں کیا، جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا اس ظالم کو روک لیا جائے گا، آپ کی اور میری خام خیالی ہے، آپ کو اور میرا محض ایسے ذہن بن گیا ہم تو بخشے ہیں، نہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے ظلم کیا ہوا ہے فرمایا قیامت والے دن اس ظالم کو روک لیا جائے گا، اور فرمایا اس کی بڑی تفتیش ہوگی، بڑی اس کی تحقیق ہوگی، بہت پوچھ گچھ ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، قرآن کو مانتی ہیں پھر بھی نماز نہیں، قرآن کو مانتی ہیں پھر بھی تراویح نہیں، قرآن کو مانتی ہیں پھر بھی یہ نیکیاں نہیں، فرمایا ظالموں کو روک لیا جائے گا۔ پھر سوچئے گا جب ادھر باپ ہو ادھر بیٹا ہو، اور وہ باپ جو اس بیٹے کی خاطر سود کا کاروبار کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آ جائے او سود خور کھڑا ہو جا، اور نمازیں کھانے والے اور روزے خورو اور روزے کھانے والے کھڑے ہو جاؤ، اور تراویح خورو کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، اور ماہ رمضان کی بے ادبی کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ بیٹے کے سامنے کیا عزت رہے گی؟ جس بیٹے کی خاطر ہم نے سود کمایا تھا، جس بیٹے کی خاطر ہم نے تراویح چھوڑی تھی، جس اولاد کی خاطر ہم نے نمازیں چھوڑی تھی، انہی اولاد کی خاطر اللہ کی طرف سے اگر یہ پیغام آ گیا کہ کتاب دی تھی تو ظالم تھا، کھڑا ہو جائے یہاں حساب دے، بتاؤ کیسے حساب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ظالم ہے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، قیامت والے دن حساب لینے کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کتاب کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ آپ کو اور میرا محض خیال ہے
کہ ہم ایسے بخشے جائیں گے، نہیں، جزا اور سزا ضرور گئے، فرمایا جہنم میں جائیں گے، بڑا عرصہ رہیں گے، اور آخر کار اس جہنم کے اندر ایک آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ورد کر رہا ہوگا، اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ کون ہے؟ رب تعالیٰ، یہ اللہ کو پتہ ہے مگر پھر بھی وہ ذکر کروا رہا ہے، پھر بھی اس کا ذکر دوسروں سے سننا چاہتا ہے۔ عرض کی جائے گی کہ یا اللہ، تیرے محبوب کا ایک امت ہی ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا امت ہی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ظالم تو تھا مگر جزا جو ملنی تھی اس کو مل چکی، اب اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے جہنم سے نکالو، جنت میں لے جاؤ۔ لیکن دل کو تسلی دینے کے لیے اتنا کافی نہیں، اس جنت میں جانے کا یار مزہ کیا آئے گا؟ آئے گا ضرور، لیکن کیا آئے گا کہ اس سے پہلے لتر بھی لگے، اس سے پہلے چھتر بھی پڑے، اس سے پہلے شرمندگی بھی ہو، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمندہ بھی کھڑے ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں شرمندہ بھی کھڑے ہوں، آقا تمہارا کلمہ پڑھا تھا سود کھاتے تھے، تمہارا کلمہ پڑھا تھا نماز نہیں پڑھتے تھے، کتنا شرمندگی ہوگی، کتنا دل پہ ملال آئے گا۔ جانا تو ہے، وہ آخر میں جائیں گے، جہنم کی سزا بھگت کر پھر جانا پڑے گا، لیکن اس شرمندگی کو کیوں اٹھائے جو آمنہ کے لال کی آنکھوں کے سامنے میرے محبوب بھی کہہ دے یار میرا کلمہ پڑھ کر بہن کی وراثت پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھ گیا تھا، میرا کلمہ پڑھ کر میری سنت تراویح نہیں پڑھتا تھا، میرا کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا آج وقت ہے ہم ظالم نہ بنے۔ چلے اگلا دوسری جماعت، فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس امت میں سے ایک وہ ہے جو درمیانی ہے، فرمایا اس امت میں سے وہ ہے جو درمیانے لیول والے ہیں۔ وہ درمیانے لیول والے کون ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور تشریح میں یہ آتا ہے کہ وہ ہیں روزہ بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، مگر بتقاضۂ بشریت کبھی جھوٹ بول لیا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی غیبت کر لیتے ہیں، یہ درمیانے والے ہیں، لیکن فرائض نہیں چھوڑتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، روزے نہیں چھوڑتے، اللہ کے احکام نہیں چھوڑتے، مگر کبھی کبھی کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ درمیانے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو درمیانے والے ہوں گے نا، کبھی کبھی کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ جب ان سے قیامت والے دن حساب لے گا نا، سختی سے نہیں، بڑا پیار سے لے گا، بڑا پیار سے، نرمی سے لے گا، کہے گا میری نماز تو پڑھتا تھا نا، زکوٰۃ تو دیتا تھا نا، خوشی فطرانہ بھی دیتا تھا، خوشی حج بھی کرتا تھا، خوشی عمرے بھی کرتا تھا، خوشی ماں باپ کی خدمت بھی کرتا تھا، لیکن تھا کچھ نہیں، ماں کو دینے کے لیے خوشی کبھی ہاتھ بھی چوم لیتا تھا، باپ کو دینے کے لیے تھا تو کچھ نہیں، عید کے موقع پر کبھی اس کے پاؤں بھی چوم لیتا تھا تو تیرے پاس کچھ نہیں کہ ماں کو لا کر دیتا، مگر ساتھ میں بیٹھ کر دکھڑا بھی بانٹ لیتا تھا، میٹھا بول بھی بول لیتا تھا۔ آج تیرا حساب بڑی نرمی سے لیں گے، اللہ پھر اس کا حساب بڑی آسانی سے لے گا، اور اتنا آسانی سے کہ فٹافٹ رب فرمائے گا جا تو ہی جنت جا۔ یارو دیکھو، ماں کی خدمت یہ ضروری نہیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے نا سوٹ لانے کی، نہ لے کر دیں، پیسے نہیں ہے نا، تب ماں نے کہا سوٹ لے کر دو، لیکن یہ تو ہے نا کہ ماں کے ہاتھ تو چومے، ابو کے ہاتھ تو چومے، ساتھ میں بیٹھ کر باپ کے ساتھ دکھڑا تو بانٹے نا۔ وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ باپ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی بولے، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی دکھڑا بانٹے، تو آپ اس کے ساتھ ایک میٹھا بول لیں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ ظالم نہیں، درمیانے لیول والے امتی بن جائیں گے، درمیانے لیول والے آقا کے امتی جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن حساب ایسے آسانی سے ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور میں تیسرا وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا انہی میں سے، انہی امتیوں میں سے، آپ اور مجھ میں سے، فرمایا ایک وہ گروہ بھی ہے جو اللہ کی طرف سے دیے جانے والے احکام پر، ہر حکم پر سبقت لے جانے والے ہیں، بس فٹافٹ بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو جائیں، اللہ کا حکم ہے تو عمل کریں۔ رمضان آ گیا، دوڑ پڑے تیاری کرنے میں کہ روزے رکھنے ہیں، عید آ رہی ہے تو انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ آئے گی جو چاند رات ہوگی۔ معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا جتنا رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں رب ان لوگوں کو معاف فرماتا ہے، ایک رات جو چاند رات ہوتی ہے، فرمایا پورا مجموعہ جو پورا ٹوٹل رمضان کا ہوتا ہے، رب ایک رات میں اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگر پورے رمضان میں نہیں آ سکے تو ایک رات ہے، معلوم ہوا کہ اس لیلۃ الجائزہ کو بھی وہ نیک لوگ بھاگتے آئیں گے، گڑائیں گے کہ مولا اگر رمضان میں بخشش نہ ہوئی تو آج تو معاف کر دینا، آج لیلۃ الجائزہ ہے،
آج انعام کی رات گئے، آج مزدوری لینے کی رات گئے، مولا آج معاف فرما دے۔ تو وہ لوگ ہر نیکی میں سبقت کرنے والے گئے، اتنا سبقت کرتی گئے، ایک غزوہ گئے، صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، ہر ایک زخموں سے چور ہے، پہلا بھی زخموں سے چور، دوسرا بھی چور، 10 کے قریب تھے، پانی لایا گیا، پہلے کے پاس لایا گیا، ہاتھ میں رکھا گیا، ہونٹوں کے قریب ہوتا ہے، فرماتا میں نہیں، پہلے ساتھ والے کو دو، میں نہیں پیتا، اتنا ہے کہ مجھے حاجت نہیں، ساتھ والے کو دو، ساتھ والے کے پاس لے گئے، کہا مجھے نہیں، اس کو دو، اس کو نہیں، اس کو دو، اس کو نہیں، اس کو دو، پہلے دوسروں کو ترجیح دیتے رہے، رب نے آیت اتار لی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دیکھو تو صحیح نیکیوں میں کیسے بڑھنے والے ہیں، دیکھو تو صحیح کیسے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، گھونٹ میرے منہ میں نہیں اس کے منہ میں آ جائے، پانی میں نہیں یہ پی لے، یار ایک مسلمان کی خیر خواہی، ایک پانی کا گھونٹ پلانے پر اگر اتنا آیت اتر سکتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو اور میرا کیا خیال ہے؟ بوڑھے باپ کو بھی ایک گلاس پانی کا پلانا کتنا ثواب ہوگا؟ نہیں تھوڑا ایسا کہو، پوچھا کہ سبحان اللہ، ایک ماں کو بھی پانی کا گلاس پلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ میں اس لیے یہ دکھڑا بار بار ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں ہمارے نوجوان یاریاں تو نبھاتے رہے، آتے رہے، یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا، پورے بات کر رہا ہوں، کرکٹ بھی کھیلتے رہے، ہاں سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن کاش کہ وہ وقت ہم کرکٹ میں گزارنے کے بجائے اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ گزار لیتے، دکھڑا بانٹ لیتے تو یقیناً یاد کر لیتے کہ رمضان بھی آپ کا بابرکت ہو جاتا۔ رب فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں یہی اللہ کے بڑے فضل پر ہیں، لیکن یاد رکھنا ظالم بھی جنت میں جائے گا، لتر کھا کر جائے گا، سزا بھگت کر جائے گا، اور جو درمیانہ ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور وہ جو نیکیوں میں بڑھنے والا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الواقعہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے میرے محبوب کی امتی ہیں یعنی صحابہ، فرمایا والسابقون السابقون، کیسے وہ سبقت لے گئے، سبقت لے کیسے سبقت لے گئے، نیکیوں میں کیسے سبقت لے گئے، عشق رسول میں کیسے سبقت لے گئے، جانے قربان کرنے میں کیسے سبقت لے گئے، والسابقون السابقون، اللہ خود فرماتا ہے سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والے تو بڑھنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ اولئک المقربون، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین، اس امت کے پہلو میں سے تو بہت تھے سبقت کرنے والے، اس امت کے پہلے تو بہت تھے، وقلیل من الاخرین، بعد میں آنے والے تھوڑے ہوئے۔ کاش کہ وہ جو سبقت کرنے والے پہلے جو تھے وہ بہت تھے، 1,24,000، ہر صحابی سبقت کرنے والا، ہر صحابی نیکی کا عمل کرنے والا، رب خود فرما رہا ہے وقلیل من الاخرین، اے محبوب آپ کے بعد میں آنے والے امت میں نیکیوں میں بڑھنے والے کم ہیں، قلیل ہیں، علی سرر موضونہ، لیکن یاد رکھنا جب جنت میں جائیں گے نا تختوں پر بیٹھیں گے، متکئین علیہا متقابلین، فرمایا ادھر پہلے والے بیٹھے ہوں گے، ادھر بعد والے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکیوں میں بڑھ جاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ہر نیکی میں آگے بڑھ جاؤ، فطرانے میں بڑھ جاؤ، زکوٰۃ میں بڑھ جاؤ، روزے میں بڑھ جاؤ، نفلی عبادات میں بڑھ جاؤ، فرائض میں بڑھ جاؤ، ہر چیز میں بڑھتے رہو۔